اس علم کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح برکت سے نوازا کہ روز گزرتا ہے اور ان کے شاگردوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ حقیقت میں ان کا تقوی ہے، یہ حقیقت میں ان کا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت ہے، اور یہ ان کے پرہیزگاری ہے کہ ہر حدیث لکھنے سے قبل اس نے غسل بھی کیا ہے، 2 رکعت نفل بھی ادا کی ہے، استخارہ بھی کی ہے، اور ان کے والد خود اعلان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے بچوں کو جو پڑھا جو کھلایا ہے اس میں حرام نہیں ہے۔ ان کی والدہ بھی ایک ایسے تہجد گزار اور پرہیزگار خاتون تھی کہ جب ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری بچہ تھا ان کی بینائی ختم ہو گئی، اللہ سے مانگ مانگ کر اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی بحال کی، اور اس نے اپنے بچے کو علم کے لیے وقف کیا۔ جس طرح امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی ماں نے اپنے بیٹے کو علم کے لیے وقف کیا تھا، اسی طرح امام بخاری نے اس علم کا لاج بھی رکھا ہے، اس نے خود کا علم بھی بلند کیا ہے۔ وہاں کے جو حکمران خالد امیر تھے انہوں نے ان کو حکم دیا کہ آؤ میرے بچوں کو میرے گھر پر پڑھاؤ۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، علم اتنا محتاج نہیں ہے، اگر تمہارے بچے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ادھر آ جائے۔ اور جب ان کے کلاس روم میں بیٹھنے پر مجبور ہو گئے تو پھر انہوں نے یہی تمنا کی کہ آپ میرے بچوں کو کسی علیحدہ کمرے میں پڑھائے۔ اس نے اس سے بھی انکار کیا، اور بالآخر امام بخاری کو وہ شہر چھوڑنا پڑا۔ آج میرے سامنے علماء کرام ہیں، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت علماء کی کمی نہیں ہے، اور سب سے بڑا عالم وہ تو آپ کے ہاتھ میں آپ کا موبائل ہے۔ اس گوگل سے جو بھی آپ پوچھے، فارسی، اردو، عربی، سنسکرت زبان میں بھی پوچھے، دنیا کی 350 زبانوں کو جانتا ہے، ہر مذہب کے بارے میں جانتا ہے، اس کے علاوہ سائنس کے بارے میں، آئی ٹی کے بارے میں، ایگریکلچر کے بارے میں، یعنی جس مسئلے کے بارے میں آپ گوگل سے پوچھے وہ ضرور آپ کو بتائے گا۔ لیکن گوگل کیا وہ احترام حاصل کر سکتا ہے جو ایک عالم کو ہونا چاہیے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ معلومات تو دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ کردار نہیں ہے، ان کے ساتھ اخلاق نہیں ہے۔ تو امام بخاری کے بارے میں مشہور واقعہ ہے کہ کشتی میں بیٹھے تھے، ان کے جیب میں 1000 اشرفیہ تھی۔ ان کے ایک دوست نے جب دیکھا کہ اتنی بڑی رقم ان کے ساتھ موجود ہے تو اچانک واویلا اور شور مچانے لگے کہ میرے ساتھ 1000 اشرفیہ تھی، کسی نے وہ مجھ سے چھین لیے ہیں اور چرائے لی ہے۔ لوگوں نے تلاشی شروع کی، امام بخاری نے وہ 1000 اشرفیوں کا تیلا سمندر میں پھینکا، اور جب کشتی ساحل تک پہنچ گئی تو اس دوست نے ان سے آہستہ پوچھا کہ وہ جو 1000 اشرفیاں آپ کے ساتھ تھی تو وہ آپ نے کہاں رکھی تھی؟ تلاشی تو آپ کی لے گئی۔ اس نے کہا میں نے اس کو پانی میں ڈالا، اس نے کو پیسہ تو میرا تھا، لیکن اگر وہ میرے جیب سے نکلتے تو ان لوگوں کو یقین نہ تو شک ضرور ہوتا کہ شاید انہوں نے یہ اشرفیاں ان سے چھین لی ہو۔ میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث بیان کرتا ہوں تو میں نہیں چاہتا تھا کہ لوگوں کے ذہنوں میں میرے بارے میں کوئی شک بھی پیدا ہو جائے۔